أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جی میرے لیڈرز کیسے ہیں آپ؟ اچھا، یہ جو میں نے ویڈیو بنانی ہے، یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، ان کا نام بھی ضرور لوں گا، سر شہباز ہیں، وہ میرے ساتھ پاکستان میں یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے، تو بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے کہ پورا قرآن تو بڑی دور کی بات، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم قرآن کے پہلے 3 پیجز پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ تو نہیں لاتے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس کا کانٹینٹ انالیسس کر کے اپنے لیڈر سے شیئر کروں، اور ہمیں اپنا جو ہے نا وہ موازنہ خود سے کرنا چاہیے۔ تو آپ اس کا ایک پرنٹ آؤٹ لے لیجیے گا، تو اس کو جو ہے وہ اپنے اوپر اپلائی کریں، ٹک کریں کہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو کانٹینٹ ہے وہ یہ ہے کہ آل پریزز، آپ کو پتہ ہے سب تعریفیں اللہ رب العالمین کی ہیں، جو ہمارا خالق بھی ہے اور ہمارا مالک بھی ہے، رب بھی ہے، سب کا جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں۔ جس پہ میرے اللہ نے رحم نہ کیا اس پہ کسی نے بھی رحم نہیں کیا۔ روز قیامت کا مالک وہی ہے۔ تو اگر ہمارے میں سے کسی کے ذہن میں ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی بخشوا دے گا یا اللہ سے ہمیں کوئی اور بھی نکلوا دے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا جب تک میرا اللہ اجازت نہ دے۔ روز جزا کا وہی مالک ہے، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، اس دن اعمال کا حساب ہوگا۔ اس کے بعد جو سورہ فاتحہ کا دوسرا حصہ ہے وہ دعا ہے۔ پہلے ہم نے اللہ کی تعریف کرنی ہے، پھر ہم نے دعا کرنی ہے۔ تو ہمیں دعا کا بھی یہی طریقہ رکھنا چاہیے، پہلے ہمیں یہ 4 الفاظ اللہ کی بارگاہ میں تعریف کے کہنے چاہیے، پھر ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ پہلی دعا سمپل سی بات ہے، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ عبادت کا مطلب ایکسٹریم محبت، ایکسٹریم اطاعت، ایکسٹریم بلانگنگنیس، ایکسٹریم ایسوسیشن۔ اے اللہ آپ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور آپ کے سوا ہم کسی سے مدد بھی نہیں مانگتے۔ یا اللہ ہمیں ان کا رستہ دکھا جن پہ آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پہ آپ نے غضب کیا۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اس طرح سے دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ کا سیکنڈ پارٹ ہے وہ مومن سے ریلیٹڈ ہے، اور آخری بات اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مینشن کیا جو رانگ ڈوورس ہیں۔ اس کا مطلب رانگ ڈوورس ہیں تو جو لوگ یہ بلیو کرتے ہیں نا جی کہ اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، کسی کو عذاب نہیں دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں بتا دیا ہے کہ میں رانگ ڈوورس کو ضرور عذاب دوں۔ اب دیکھیں سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی سمری ہے، ایگزیکٹو سمری۔ اس کا ذرا کنٹینٹ انالیسس کریں، پہلے 3 پیجز میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کلیئر کٹ الیبریٹ کیا ہے سورہ فاتحہ کو۔ تو اس میں سب سے پہلی جو 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، فاز جانتے ہیں، بسم اللہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اس کا کنٹینٹ انالیسس میں نے یہ کیا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ میرا کرسر دیکھ رہے ہیں، میں اس کو موو کر رہا ہوں، اور یہ گائیڈنس ہے مومنین کے لیے۔ مومن کون ہیں؟ مومن کون ہے ان کی بھی ڈیفینیشن ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت اسی کو ملے گا جو مومن ہے۔ اگر وہ مومن نہیں ہے تو قرآن میں سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ پہلی بات یہ کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ایرر نہیں ہے۔ 1400 سال ہو گئی، دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو 1400 سال سے محفوظ ہے، اور وہ صرف قرآن عظیم ہے، تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس میں سے گائیڈنس صرف مومنین کی ہے۔ تو میں اس کا بھی کلر چینج کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ مومنین سے ہی اس کو ہدایت ملتی ہے۔ اب اگر ہم نے قرآن سے ہدایت لینی ہے تو پھر ہمارے کریکٹرسٹکس کیا ہونے چاہیے، وہ نیچے آ جائے۔ کانٹینٹ سب سے پہلا ہے، مومن کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ پہ بلیو رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اپنا مال اس طرح سے خرچ کرتا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہ 2 کنال کا مکان بنا لے اور فضول خرچیاں کرتا پھرے اور ایسی گاڑی خرید لے کہ جو مطلب اپنی خواہشات کی پیروی کرتا۔ وہ صرف پیسہ ویسے خرچ کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اپنی ضروریات پوری کرے گا، اپنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ لگائے گا، رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں پہ خرچ کرے گا، قرضدار کی مدد کرے گا، اور اللہ کی کتاب قرآن اور باقی کتابوں پر بھی ایمان رکھے گا۔ بالکل ایسی توریت زبور انجیل پہ ویسے ایمان رکھنا ہے جیسے قرآن پہ رکھتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں رکھیں گے تو ہم مومن نہیں ہیں۔ اور آخرت پہ تو پکا یقین ہے، پکا یقین۔ اب یہ جو بات ہے آخرت پہ پکا یقین ہے، یہ جا کے اس سے ملتی ہے، مالک یوم الدین سے بالکل اٹیچ ہوتی ہے۔ آپ دیکھنے جا کے تو آخرت پہ پکا یقین ہے کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی یوم جزا کا مالک نہیں ہے۔ پکا یقین ہے ہم نے حساب دینا ہے مال کا، اور وہ بہت مرسیفل اور کمپیشنیٹ ہے۔ تو جس پہ وہ رحم نہ کرے پھر اس پہ کون رحم کرے گا؟
یہی سکسیسفل ہیں سبحان اللہ. تو یہی وہ لوگ ہیں جس کو سورہ فاتحہ میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ سیدھے رستے پر ہیں. تو ہم نے انہی کے رستے پہ چلنا ہے, انہی کو دوست بنانا ہے, تبھی ہم سکسیسفل ہوں گے, ہم سیدھے رستے پر ہوں گے انشاءاللہ. یہ لوگ زمین پہ کرپشن کاز نہیں کرتے, یہ مومنین پہ طنز نہیں کرتے, ان کے دو فیسز نہیں ہوتے, اور ان کو قرآن سے یقینی طور پر گائیڈنس ملے گی, اور یہ کبھی بھی اپرچونسٹ نہیں ہوتا. اپرچونسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موقع ملا تو اپنی مرضی کر لی, نہیں ملا تو اللہ کی بندگی کر لی, ایسا نہیں. تو یہاں سے بالکل کلیئر کٹ ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم اس طرح کے ہوں گے تو ہم مومن ہیں. پھر جب ایسے بن کے ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تو ہماری اللہ دعا بھی قبول کرے گا, کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے سبحان اللہ. دیکھیں کتنی چیزیں کلیئر واضح ہو رہی ہیں. میں بڑا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے مجھے اس قابل کیا کہ میں اس طرح سے ریسرچ آپ سے شیئر کروں. پھر کافر کون ہے, نان بلیور کون ہے؟ اللہ پہ ان کا ایمان ہے؟ بالکل نہیں ہے. نماز قائم کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے. پیسے اللہ کے مطابق خرچ کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے. قرآن اور دوسری کتابوں پر بھی ایمان ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. وہ غور بھی نہیں کرتے قرآن کی طرف, بلکہ الٹا ہے اللہ کیا ہے تو ہم مذاق اڑاتے ہیں. آخرت پہ ان کا کوئی ایمان نہیں ہے. سکسیزفل ہے کبھی بھی نہیں ہے. اور ان کا اسٹیٹس کیا ہے, ان کے دلوں پہ تو مہر لگ گئی ہے, اور ان کو قرآن سے گائیڈنس ملے گی کبھی بھی نہیں ملے گی. تیسری کیٹیگری ہے ہپوکریٹس کی, جس کو اللہ نے بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. یہ بھی نان بلیورس ہیں, یہ بھی جہنم میں جائیں گے. کیا یہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں؟ یہ جھوٹے ہیں. منہ پہ کہیں گے ہاں جی ہم رکھتے ہیں, نہیں رکھتے. نماز قائم کرتے ہیں, دکھانے کے لیے نماز پڑھیں گے, حقیقت میں نہیں پڑھتے. اللہ کی راہ کے مطابق خرچ کرتے ہیں, نہیں کرتے. جھوٹے ہیں, دکھانے کے طور پہ کر دیں گے, دل سے نہیں کریں گے. کیا قرآن اور دوسری کتابوں منہ سے کہیں گے جی ہم تو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن کبھی قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھنا, اس سے ہدایت دینے کی کبھی کوشش ہی نہیں کرنی. ان کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے. تو ان کے عقیدے کیا ہیں؟ یہ چونکہ اللہ کو مالک یوم الدین بھی نہیں نہ مانتے, ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی بچا لے گا. کیا یہ سکسیزفل ہیں؟ کبھی بھی نہیں. ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اندھے ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں, سینس لیس لوگ ہیں. یہ زمین پہ کرپشن کرتے ہیں, مومنین پہ ٹانٹ مارتے ہیں. ان کے دو فیسز ہوتے ہیں, قرآن سے ان کو کبھی گائیڈنس نہیں ملے گی, اور یہ ہمیشہ اپرچونسٹ ہوتے ہیں. موقع ملتا ہے تو اس موقع کو ضائع نہیں کرتے. اللہ ہم سب کو مومن کی کیٹیگری میں بنائے, اور میری اس ویڈیو پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا, اور اس کا ضرور کریٹیکل انالیسس کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ.